آیا ہوں اس کا جواب یہ ہوگا کہ میں اہل سنت والجماعت کی مسجد تعمیر ہو رہی ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا دارالعلوم تعمیر ہو رہا ہے، اس کے لیے آیا ہوں۔ تو جو امام ہوگا وہ اعلان کر دے گا، اسے دے دیا جائے، اسے عطا کر دیا جائے، تو پتہ یہ چلا کہ جو تعاون کے لیے ہمارے پاس آئے یا کسی بھی کرنے کے لیے ہمارے پاس آئے، اور اگر وہ وسیلہ لگائے کہ مجھے حضرت نے بھیجا ہے، آپ جیو جڑا نہیں کریں گے، آپ اس کے اندر کسی چیز کے اندر جو ہے وہ غور و فکر نہیں کریں گے، حضرت کا نام آیا بلکہ آپ خود یہ کہیں گے حضور آپ کے مریدین وہاں ہے، حضور آپ کے چاہنے والے وہاں ہے، حضور آپ کے جو ہے وہ جانے والے وہاں ہے، بس آپ ایک کال کر دیجئے میرا کام ہو جائے گا، بس آپ جو ہے اپنا چہرہ دکھا دیجئے میرا کام ہو جائے گا، بلا تمثیل بلا تمثیل۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ دیتا تو اللہ ہے لیکن یا رسول اللہ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، یا رسول اللہ آپ اپنا چہرہ جو ہے وہ آگے کر دیجئے تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں جس چیز کا سوال کر رہا ہوں اللہ وہ میرا کام مکمل فرما دے، اللہ وہ میرا کام کر دے، یعنی اللہ جو ہے میری دعاؤں کو سن لے، اللہ جو ہے مجھے عطا کر دے۔ پتہ یہ چلا کہ بے شک دیتا اللہ ہے لیکن دیتا اپنے نبی کے ذریعے ہے، دیتا اپنے محبوب کے ذریعے ہے۔ وقت بڑا دامن کی، اب میں گزارش کروں گا بلا تاخیر آپ لوگوں کے سامنے خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا عامر رضا صاحب جو ہے اپنے کلمات حسنہ سے ہم تمام کو مستفیض فرمائے۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کر لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ المولانا العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک نظر کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں یہاں کی جائیں رب تبارک و تعالی ان باتوں پر مجھے اور آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی خوش بختی ہے، آپ حضرات مقدر کے سکندر ہیں، ہم بھی دھنی انسان ہیں کہ رب تبارک و تعالی نے آج ہمارے حصے میں وہ نعمت عطا فرمائی کہ ہم اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں شہزادہ رسول اولاد غوث اعظم
حضرت علامہ مولانا مفتی الشاہ سید عبدال الحسنی والحسینی فاضل یمن ہماری نگاہوں کے سامنے جلوہ فرما ہیں۔ بس آپ حضرات اطمینان سے تشریف رکھیں اور بڑی توجہ سے جو ہے ہمتن گوش ہو کر یہاں بیٹھیں اور حضرت کے رخ زیبا کی زیارت بھی کرتے رہیں۔ کیونکہ کسی عالم دین کی صحبت میں بیٹھنا کچھ سننا سنانا نہیں، وہ ہمیں کچھ درس دیں نہ دیں، ہم کچھ وہاں بولیں نہ بولیں، لیکن اگر ان کی مجلس میں ہم چند لمحے بھی اگر بیٹھ گئے تو مولانا روم کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ چند لمحے کسی عالم دین کی صحبت میں بیٹھ جانا، چند لمحے کسی عالم دین کی صحبت میں بیٹھ جانا 100 سال بغیر دکھاوے کے عبادت سے بہتر ہے۔ 100 سال کی ایسی عبادت، 100 سال کی کہ جس میں دکھاوا نہ ہو، اس سے بہتر ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ آج ہم جو ہے اللہ رب العزت کے گھر میں اولاد غوث اعظم کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے تک رہے ہیں۔ یہ خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے۔ ایسے موقع زندگی میں کبھی بہت کم آتے ہیں یا بار بار نہیں آتے، تو آج جو رب نے ہمیں موقع دیا ہے ہم اسے رائیگاں نہ جانے دیں اور کوشش کریں کہ آج کی یہ رات یا آج کی یہ بزم، آج کی یہ محفل حضرت کے صدقے میں پروردگار عالم ہمارے تمام دنیاوی جو بھی معاملات ہیں مولا انہیں بھی حل فرما دے، اور خصوصیت کے ساتھ مولا تبارک و تعالی ہماری آخرت کو جو ہے ہمارے حق میں کامیاب بنائے۔ کیونکہ دنیا طلبی تو اپنی جگہ ہے، آج ہوتا ہے اکثر کہ اب حضرت آئے ہیں، لوگ ملاقات کرتے ہیں اور کریں گے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں نے حضرت کی قدم بوسی کرنا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں نے مصافحہ کر لینا، ہاتھوں کو چوم لینا، کون نہیں چاہتا؟ اور کیوں نہ چاہیں، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہے کہ عالم دین سے مصافحہ کرنا ایسا ہے جیسے مجھ سے مصافحہ کرنا ہے، عالم دین کو دیکھنا ایسا ہے جیسا مجھ کو دیکھنا ہے۔ یہ حدیث مصطفیٰ ہے، یہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو ہر بندہ چاہتا ہے، لیکن میں تھوڑی سی میری سب کی ہم جو ہے اصلاح کر دیں یا کرنے کی کوشش کریں کہ آج جو ہمارے اندر جو معاملات ہیں، ہمارے اندر جو چیزیں ہیں، آج اکثر کیا ہوتا ہے، ہماری کنڈیشن کیا ہے، حضرت آئے ہیں ہم نے جانا ہے، کیوں جانا ہے؟ کہ رب نے مجھے اولاد نہیں دی ہے تو میں جا کے دعا کرا لوں حضرت سے تاکہ اللہ مجھے اولاد عطا کر دے۔ میری دکان جو ہے کم چلتی ہے، کاروبار تھوڑا مدھم چلتا ہے، تو ہم نے کیا کرنا کہ حضرت کے پاس جانا، حضرت ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں میرے حق میں کہ مولا مجھے برکتوں سے نواز دے۔ کوئی بندہ ہے اولاد تو ہے لیکن نافرمان ہے، پریشان ہیں، باپ ماں، چلو حضرت آئے ہیں، پیر صاحب آئے ہیں، اللہ والے آئے ہیں، اللہ کے محبوب بندے آئے ہیں، کون نہیں چاہتا چلو حضرت سے جا کے دعا کر لیتے ہیں، بچے ہمارے فرما بردار ہو جائیں گے۔ یہی سب معاملات ہوتے ہیں نا، اور یہی سب خواہشیں ہمارے سینے میں جنم لیتی ہیں، اور انہی آرزوؤں کو لے کے ہم جو ہے کسی بڑے حضرت کے پاس جاتے ہیں، کسی پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، کسی اللہ کے ولی کے پاس جاتے ہیں، یہی سب معاملات کو لے کے۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اچھے اولاد کی جو ہے بندہ طالب ہو، حضرت ابراہیم کی سنت ہے، انہوں نے بھی جو ہے اولاد کی جو ہے تمنا کی، دعا کی رب کی بارگاہ میں، دنیا ہماری بہتر ہو جائے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، دعا کرائیں حضرت سے، بہت اچھی بات ہے، حضرت دعا کر دیں گے انشاءاللہ مولا دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے گا، مولا ڈھیروں ہمیں رحمت اور برکتوں سے جو ہے مالا مال کر دے گا، نواز دے گا۔ لیکن جو کام کی چیز ہے نا، جو اہم بات ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے غور کیا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کسی عالم دین کے پاس جائیں اور جا کر کہیں کہ حضرت دعا کر دیں، داڑھی رکھنے کا دل بہت کرتا ہے، لیکن شیطان ہے کہ میرے اوپر حملہ کرتا ہے، میں اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہوں، حضرت دعا کر دیں کہ اللہ مجھے جو ہے میرے چہرے پہ سنت نبی سجانے کی توفیق عطا فرما دے۔ کتنے لوگ ہیں ایسے بتائیں مجھے؟ کوئی بندہ حضرت کے پاس جا کے کہے کہ حضرت
فجر میں جو ہے شیطان سلا دیتا ہے، اٹھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن اٹھا نہیں جاتا، حضرت دعا کر دیں کہ مولا نمازوں کا پابند بنا دے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آخرت کی جو ہے بندے کی سوچ ہے۔ لیکن ہم دنیا کے اعتبار سے جاتے ہیں، جائیں اچھی بات ہے، لیکن ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے؟ دینی اعتبار سے بھی ہم نے حضرتوں کے پاس جانا، کسی محبوب بندے کے پاس جانا، اپنے پیر کے پاس جانا، کسی عالم دین کے پاس جانا، اور جا کے خدا طلبی کی کوشش کرنا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو تصوف ہے نا، صوفیہ کرام، اب حضرت کے سامنے بات کرنا مطلب بہت بڑی بات ہے۔ صوفیہ کرام جو ہے نا، ان کے نزدیک جو اللہ کا طالب ہوتا ہے، طالب خدا جو ہوتا ہے، اللہ کا طلب کرنے والا، وہ کیا کہلاتا ہے پتہ ہے؟ وہ مرد کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ مرد کہلاتا ہے۔ اور جو آخرت کا طلب کرنے والا ہوتا ہے، آخرت کا، وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ عورت کہلاتا ہے۔ آخرت کا طلب کرنے والا عورت۔ تصوف میں صوفیہ کرام کے نزدیک رب کا طالب مرد، اور دنیا کا طالب کیا کہلاتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ نہ مرد کہلاتا نہ عورت کہلاتا، مخنث کہلاتا ہے، مخنث۔ سوچیں ذرا، ہماری کنڈیشن، ہماری حالت۔ حضرت سری سقطی بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ایک بندہ ان کے پاس آیا، بندہ آنے کے بعد عرض کرتا ہے کہ حضرت دعا کر دیں کہ مولا مجھے یہ دعا کر دیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے۔ کس کا قرب حاصل ہو جائے؟ رب تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے۔ دیکھیں، قربان جائیے یار تمنا پر، اللہ کا میں قریب ہو جاؤں، اللہ کے میں قریب ہو جاؤں، مولا کا میں مقرب بن جاؤں، اللہ رب العزت کا قرب مجھے حاصل ہو جائے، حضرت دعا کر دیں۔ حضرت سری سقطی نے سنا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے۔ وہ پوچھا گیا حضرت رونے کی وجہ؟ کہا کیا بتاؤں، یہ میرے مولا کا قرب چاہتا ہے، اللہ اکبر، میرے مولا کا قرب چاہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی ہمارے محبوب کا پتہ پوچھے گا تو ہم کو خوشی نہیں ہوگی؟ ہوگی نا۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں، ہم جس سے پیار کرتے ہیں، کوئی اگر اس سے پیار کرے تو ہمیں تسلی اطمینان نہیں ہوگا؟ ہوگا نا۔ تو کبھی جائیں ایسے لوگوں کے پاس، اور جانے کے بعد آخرت کے لیے بھی ان سے سوال کریں، قبر کے تعلق سے ان سے دعا کرائیں، حشر کے تعلق سے ان سے دعا کرائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے ان کی زبان سے اگر کلمات نکل گئے، ان کے ہاتھ اگر جو ہے اٹھ گئے، تو سمجھو باب اجابت سے وہ کلمات جا کے ٹکراتے ہیں، اور مولا تبارک و تعالیٰ ان کی باتوں کو رد نہیں فرماتا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے جملے قبولیت کے درجے حاصل کرتے ہیں۔ یہ جہاں بیٹھ جائیں رب کی رحمتیں وہاں اترا کرتی ہیں۔ یہ جس راستے سے گزر جائیں وہ راستے جو ہے مبارک اور برکت والے ہو جایا کرتے ہیں۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، اگر کوئی بندہ کسی خاص مقام کو اگر کہہ دے، جیسے اجمیر ہے نا ہندوستان کے اندر، ہم کہتے ہیں اجمیر شریف۔ کیا کہتے ہیں؟ اجمیر شریف۔ بریلی ہے، بندہ صرف بریلی نہیں کہتا، بریلی شریف۔ کلیئر ہے، صرف کلیئر نہیں بولا جاتا، کلیئر شریف۔ مدینہ طیبہ گنبد خضرا کے مکین جہاں آرام کر رہے ہیں، مدینہ طیبہ کہا جاتا ہے، مدینہ مبارک کہا جاتا ہے، مدینہ شریف کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں کسی نیک بندے کا جو ہے ٹھکانہ ہو، جہاں کسی نیک بندے کا گزر ہو جائے تو وہ جگہ بھی کیا ہو جاتی ہے؟ مبارک ہو جاتی ہے، وہ جگہ بھی برکت والی ہو جاتی ہے، وہ جگہ بھی رحمت والی ہو جاتی ہے۔ اب کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ یار تم اپنا خیالی پلاؤ اپنے طریقے سے جو ہے پکاتے ہو، اور کہیں بھی کچھ بھی جو ہے بات، کوئی بھی جملے بول دیتے ہو، کسی کے آنے سے کسی کے جانے سے کوئی جگہ کیسے شریف ہو سکتی ہے، کوئی جگہ برکت والی کیسے ہو سکتی ہے، کوئی جگہ عظمت والی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں، ہم ایسی جو ہے کوئی بات نہیں بولا کرتے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث کی بڑی معتبر اور بڑی مشہور کتاب ہے ابن ماجہ، اس کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ جس راستے سے بنی اسرائیل کے اولیاء گزر جاتے ہیں، بنی اسرائیل کے ولی
جس راستے سے گزر جائیں تو جانتے ہو وہ گاؤں وہ شہر، آقا کا فرمان ہے القریۃ الصالحہ، میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان اقدس سے فرمایا ہے، یعنی وہ گاؤں برکت والا ہو جاتا ہے، وہ گاؤں جو ہے رحمت والا ہو جاتا ہے، گویا وہ گاؤں نہیں رہتا بلکہ گاؤں شریف ہو جاتا ہے، اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے کریم آقا نے اپنے زبان اقدس سے فرمایا ہے۔ اب یہاں رک کے بات سمجھیں کہ بنی اسرائیل کا ولی، کس کا؟ قوم بنی اسرائیل کا کوئی ولی گزر جائے تو وہ گاؤں کیا ہو جائے؟ وہ گاؤں جو ہے شرافت والا ہو جائے، وہ گاؤں عظمت والا ہو جائے، وہ گاؤں عزت والا ہو جائے۔ اور جانتے ہو مصطفیٰ جان رحمت نے کیا فرمایا ہے اپنی امت کے علماء کے حوالے سے؟ آقا فرماتے ہیں العلماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء ایسے ہیں جیسے انبیاء کرام جو ہے بنی اسرائیل کے، یعنی جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء ویسے میری امت کے علماء۔ اب ذرا سوچیں کیا شان ہوگی ان کی۔ اب یہ اگر جس راستے سے گزر جائیں، ان کے قدم جہاں پڑ جائیں تو کیا شرافت وہاں نہیں آئے گی؟ برکتیں وہاں نہیں آئیں گی؟ رحمتیں وہاں نہیں آئیں گی؟ بے شک رحمتیں وہاں ضرور آئیں گی، برکتیں وہاں ضرور آئیں گی۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی ہستی، اور جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے نا خاندان، اور وہ بھی بڑے قریب سے تعلق رکھنے والے ہیں، کوئی زیادہ دور نہیں یار، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں سنیں، پتہ چل جائے گا آپ کو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کا مجمع ہے۔ اب ہم اگر تعریف کریں یا کوئی بندہ اگر تعریف کرے تو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ یار تم جو ہے تعریف پہ تعریف کیے جا رہے ہو، تم جو ہے تمہارے عالم ہیں، تمہارے حضرت ہیں، اس لیے تم بڑائی بیان کر رہے ہو۔ ہم کیا بڑائی بیان کریں گے؟ ہم کیا کسی کی تعریف کریں گے؟ آپ کو میں پیمانہ دے رہا ہوں وزن کرنے کا، آپ کو میں پیمانہ بتا رہا ہوں کہ آپ خود ہی جو ہے نا سمجھ لیں، خود ہی پرکھ لیں، خود ہی جان لیں گے۔ اور وہ بھی پیمانہ کس کے کہاں سے دے رہا ہوں؟ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ سے وہ پیمانہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، صحابہ اکرام کا مجمع ہے، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ لیکن آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھیں، دیدہ کور کو کیا نظر آئے اور کیا دیکھے۔ بندہ آج کہتا ہے نا میرے لیے اللہ کافی ہے، کیا تیرے لیے اللہ کافی ہوگا؟ رب کا فرمان پڑھا نہیں ہے؟ نہیں میرے لیے اللہ، ارے اللہ تو سب کے لیے کافی ہے میرے بھائی، اللہ کافی ہے، لیکن جو اللہ سب کے لیے کافی ہے اسی رب کا فرمان بھی جو ہے ہم نے پڑھا ہے، اسی رب کا فرمان بھی قرآن کے اندر موجود ہے، اسی رب نے جو ہے بندوں کے حق میں جو ہے آیت طیبہ کو اتارا۔ رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کس کے ساتھ؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب کیا کہو گے؟ کیا کہو گے؟ بولو نا۔ نہیں میں تو اکیلا، میں خود ہی عالم ہوں، میں خود ہی حافظ ہوں، میں بہت بڑا علامہ ہوں، میرے کو سب سمجھتا ہے، صحیح غلط کی تمیز مجھے آتی ہے، اچھے اور برے کی پہچان مجھے پتہ ہے، حلال اور حرام میں فرق پیدا کر سکتا ہوں۔ اب مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے؟ اب مجھے کسی عالم کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب مجھے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اب مجھے کسی کے دامن پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگوں یاد رکھو، رب نے فرمایا ہے کہ ایمان تمہارے پاس ہے اچھی بات ہے، تقویٰ تمہارے پاس ہے اچھی بات ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے رب نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ان تمام چیزوں کے باوجود تمہیں کیا کرنا ہے؟ کسی سچے کا دامن تم نے مضبوطی سے تھامنا ہے، سچوں کے پیچھے چلنا ہے، سچوں کی صحبت اختیار کرنا ہے۔ اور جو بندہ سچے کی صحبت اختیار کر لے تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ معلوم ہے؟ وہ بھی قرآن کریم سے سنیں۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بڑی 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 پیاری اور بڑی اچھی بات، اصحاب کہف کا آپ نے معاملہ سنا ہے، واقعہ اصحاب کہف سنا ہوگا، سورہ کہف ہے قرآن کریم کے اندر، پوری سورت رب نے نازل فرما دی ہے، اور یہ سورہ کہف کے اندر انہی اصحاب کا جو ہے ذکر ہے، انہی اصحاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ کس کے اندر؟ سورہ کہف کے اندر ایک حصہ ہے اس کا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، یہ سورہ کہف کے اندر جو ہے یہ بات موجود ہے۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے اور ان کا کتا۔ کس کا کتا؟ اصحاب کہف کا کتا۔ اللہ اکبر! دیکھیں یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، قرآن پروردگار عالم کا کلام ہے، اور جو بیان اللہ ذرا سوچے تو صحیح، وَكَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا، بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، مطلب کیا ہے اس کا؟ کتے کے بیٹھنے کی حیت کو رب نے بیان فرمایا ہے، یعنی کتے کے بیٹھنے کے انداز کو مولا تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ اب کتا کیسا بیٹھا ہے؟ رب فرماتا ہے وہ جو ہے
اپنی پنڈلی یا اپنی پنجوں کو کھول کے جو ہے نا، کھول کے جو ہے اس کے بیٹھنے کا انداز، اس کے بیٹھنے کی بات، اس کے بیٹھنے کا تذکرہ جو ہے اس کے اندر وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ۔ اب مجھے بتاؤ، کسے نہیں پتا کہ کتا کیسے بیٹھتا ہے؟ آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے؟ بھئی کتا پیر پھیلائی کی بیٹھتا ہے نا، جب وہ بیٹھتا ہے تو سامنے کی پنڈلیاں اس کی پھیلی ہوتی ہیں، ہے نا، پنجہ جو ہے آگے ہوتا ہے، یہ اس کے بیٹھنے کا انداز ہوتا ہے۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے بیٹھنے کے طریقے کو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ آپ کہو گے کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کے کتے کا ذکر کیوں فرمایا ہے؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا رب نے پہلے ہی اس کی وجہ بیان فرما دی۔ رب فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ، یعنی یہ عام کتا نہیں ہے بلکہ ان کا کتا، ان کا کتا۔ کس کا کتا؟ اصحاب کہف کا کتا۔ ارے اصحاب کہف کے اصحاب کہف سے جو ہے اس کتے کو نسبت ہو گئی، پروردگار عالم نے وہ شان عطا فرما دیا کہ اس کے بیٹھنے کا ذکر قرآن کریم کے اندر بیان فرما رہا ہے، اس کے بیٹھنے کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر بیان کر رہا ہے۔ اور صرف بیٹھنے کا تذکرہ نہیں، 309 سال تک، کتنے سال؟ 309 سال تک زندہ رہا وہ کتا۔ کتے کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ کتنی ہوتی ہے بھائی؟ سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال جیے گا نا، اس سے زیادہ جیتا ہے کیا؟ نہیں نا۔ لیکن کتنے سال تک جیا وہ کتا؟ 309 سال تک جو ہے نا زندہ رہا۔ 309 سال کس کو کہتے ہیں؟ اب مجھے بتاؤ یہ زندگی اسے کیسے ملی؟ یہ مقام اسے کیسے ملا؟ یہ بلندی اسے کیسے ملی؟ یہ مرتبے اسے کیسے ملے؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا وَقَلْبُهُمْ، یہ عام کتا نہیں بلکہ اس اصحاب کہف سے اس کو نسبت ہے، اس اصحاب کہف سے اس کو تعلق ہے۔ اور ان سے نسبت کیا ہوئی؟ پروردگار عالم نے جو شان بلند فرما دیا، مولا تبارک و تعالیٰ نے بلندی عطا فرما دی۔ اور ہم کیا ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، غوث اعظم کے حوالے سے میرے کریم اعلیٰ حضرت نے کہا ہم بھی جو ہے تعلق والے ہیں، ہم بھی نسبت والے ہیں، ہم بھی صحبت والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تجھ سے در، دیکھیں، تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ میری گردن میں بھی ہو دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہو دور کا ڈورا تیرا۔ اور جس کی گردن میں یہ ڈورا ہوتا ہے نا، جانتے ہو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ معاملات کیا ہوتے ہیں؟ جس کی گردن پہ اگر غلامی کا پٹا پڑ جائے، جس کی گردن پہ اگر غوث اعظم یا غوث اعظم کے کسی غلام کی غلامی کا پٹا اگر اس کی گردن میں ہے، تو اعلیٰ حضرت جو کہتے ہیں کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ حشر تک میری گردن میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میری گردن میں رہے پٹا تیرا۔ تو جو ہے جو اس نشانی کے سگ ہیں، تو مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کے مطابق میں بتا دوں، تعریف میں نہیں کر رہا، بڑائی بیان نہیں کر رہا ہوں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آقا کریم فرماتے ہیں هل انبئکم بخیارکم، آقا نے فرمایا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا هل انبئکم بخیارکم، صحابہ ہیں، آقا فرماتے ہیں لوگوں کیا میں تمہیں اچھے لوگوں کی پہچان نہ بتاؤں؟ دیکھیں اچھے لوگوں کی پہچان میرے مصطفیٰ کریم نے بتائی۔ میرے آقا کریم کی زبانی سنے کہ اچھے کون ہیں، بھلے کون ہیں، بہتر کون ہیں، اللہ کے محبوب کون ہیں، اللہ کے مقرب کون ہیں۔ هل انبئکم، کیا میں تمہیں بیان نہ کروں، بتاؤں نہ کہ اچھا کون ہے، بہتر کون ہے؟ آگے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما رؤوس ذکر اللہ، اچھے کون ہیں؟ جب تم انہیں دیکھو تو تمہیں اللہ کی یاد آئے۔ اللہ، یہ مصطفیٰ کریم کے الفاظ میں بتا رہا ہوں، یا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں، اور بخاری مسلم کے اندر یہ بات موجود ہے۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ والے کی پہچان کیا ہے، اللہ کے محبوب بندے کی پہچان کیا ہے، کسی نیک اور صالح انسان کی پہچان کیا ہے؟ اذا رو، جب تم انہیں دیکھو، ذکر اللہ، اللہ کی یاد آئے، سمجھ جاؤ کہ یہ بندہ بندہ جو ہے مرد مومن ہے، یہ بندہ اللہ کی بارگاہ کا مقرب ہے۔ دیکھ کے لوگ تجھے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ تو جو ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کے چہرے بتاتے ہیں کہ اللہ والے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں کہنے کی، ہمیں بولنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اب ہماری جوابداری، ہماری ذمہ داری کس طریقے سے جو ادا کرنا ہے، میں نے ابھی شروع میں جیسے کہا کہ آج جو ہے اللہ رب العزت نے بڑا کرم فرمایا،
مولا نے بڑا فضل فرمایا، پروردگار عالم کے کروڑوں احسان ہم مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے نا بطور شکرانہ کہتے ہیں کہ مولا تیرا جو ہے شکر اور جو ہے صد بار شکر کہ آج ہمیں یہ موقع نصیب ہوا ہے، پروردگار عالم نے آج ہمیں یہ موقع دیا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے، ہماری جوابداری یہ بنتی ہے کہ دنیا تو ہماری بہتر ہوگی انشاءاللہ ان کے صدقے میں، لیکن کوشش کریں کہ اپنی آخرت کے تعلق سے ہم نے سوچنا ہے، اپنی جو ہے آخرت کے حوالے سے ہم نے غور کرنا ہے، اور کوشش کریں جب بھی حضرت سے ملیں ملاقات کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی بولیں کہ حضرت دنیا کے معاملات تو ٹھیک ہیں لیکن ہماری آخرت کے حق میں بھی دعا کر دیں، حضرت دعا کر دیں کہ میں داڑھی رکھ لوں، حضرت دعا کر دیں کہ میں نمازی بن جاؤں، حضرت دعا کر دیں کہ میں ماں باپ کا فرما بردار بندہ بن جاؤں، حضرت دعا کر دیں کہ ایمان پر میرا خاتمہ ہو جائے، حضرت دعا کر دیں کہ میری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور میری آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ جب بندہ اس انداز سے دعا کروائے گا نا تو بے شک جو ہے حضرت دعا کریں گے، اور ظاہر سی بات ہے یہ اسی خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ اسی گھرانے کے چشم و چراغ ہیں کہ جس کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جملے نکلتے ہیں، کریم اعلیٰ حضرت جو ہے گزار ہوتے ہیں کہ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اسی چمنستان کرم کے ایک مہکتے گلاب ہے یہ، جس چمن کے حوالے سے میرے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ آخری میں ایک بات کہوں، آج بندہ ہر کسی کو معلوم ہے جب قیامت کا میدان ہوگا نا، جب حشر کا میدان قائم ہوگا وہاں کچھ معاملات ہوں گے، باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، اور یہ میں نہیں بلکہ سب کا ایمان ہے، سب کا عقیدہ ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی اس کو وہ جو ہے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ بھائی اپنے جو ہے بھائی سے بھاگے گا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کا جب دن ہوگا نا، حشر کے میدان میں پورے رشتے ناتے سب ختم ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، سب تعلقات ٹوٹ جائیں گے، لیکن جانتے ہو ایک رشتہ باقی ہوگا، ایک تعلق باقی ہوگا۔ آج اسی تعلق کو آپ نے مضبوط بنا لینا ہے، آج اسی رشتے کو تم نے مضبوطی دینا ہے، آج اسی تعلق کو تم نے اور مضبوط سے مضبوط تر کر لینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا باپ جب کل قیامت کا دن ہوگا نا، اگر کوئی بندہ ہے، اولاد ہے، پریشان ہے، نیکیاں کم ہو رہی ہیں، اور بندہ اگر چاہے کہ میں اپنے باپ کے پاس جاؤں، باپ کہے گا کہ میرے پاس آج کوئی ضرورت نہیں ہے، میری تو خود ہی نیکیاں کم ہو رہی ہیں، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ آپ بھائی کے پاس جائیں گے، بھائی آپ سے دور بھاگتا نظر آئے گا، آپ دوست کے پاس جائیں گے، دوست آپ سے دور بھاگتا نظر آئے گا، لیکن جانتے ہو وہاں کون کام آئے گا؟ جانتے ہو وہاں کون کام آئے گا؟ قیامت کے دن کون سا رشتہ ہے جو یہاں بھی کام آئے گا اور وہاں بھی کام آئے گا؟ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ تمام رشتے ختم ہو جائیں گے، تمام ناطے ٹوٹ جائیں گے، لیکن ایک رشتہ ایسا ہے جو وہاں بھی کام آئے گا، اور وہ رشتہ کون سا ہے؟ وہ رشتہ کس کا ہے؟ تو پتہ ہے آپ کو، رب فرماتا الا المتقین۔ کس کے ساتھ؟ جو اللہ کے محبوب بندے ہوں گے نا، ان کے ساتھ جو لوگوں کا رشتہ ہوگا، ان کے ساتھ جو لوگوں کا تعلق ہوگا، یہ تعلق وہاں بھی کام آئے گا، یہ تعلق وہاں بھی کام آئے گا۔ تو کیا کرنا ہے آج ہم نے؟ جو بھی ہمارے دل میں میل ہے، کچیل ہے، جو بھی معاملات ہیں سب کو الگ کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ یاد رکھو آج یہ جو خوش نصیبی ہمارے حق میں ہے کہ ہم نے جو ہے نا دنیا کو بھی بہتر بنا لینا ہے، اور انشاءاللہ حضرت کے صدقے میں مولا تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن بھی جو ہے نا ہم پر کرم فرمائے گا، اور جو ہے حضرت کے صدقے میں ہمارا بھی بیڑا انشاءاللہ پار ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی مجھے اور آپ تمام کو خوب عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنا بولنا مطلب بہت بڑی بات ہے۔ حضرت سے میں نے اجازت لے لیا تھا، اس لیے اتنا دیر جو ہے میں نے گفتگو کر دی یا بول دی۔ کئی ساری باتیں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں جب کوئی بڑی شخصیت، کوئی بڑا بزرگ ہوتا ہے، ان کے سامنے بولنا یا بیٹھنا یا کھڑا ہونا، لیکن یہ بھی جو ہے ایک نصیبے کی بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی ایک قسمت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ بھی کیا ہے؟ احسان ہے۔ پروردگار عالم نے کرم فرمایا۔ آج جو ہے
رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا. مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو خوب عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی شرعی لغزش واقع ہوئی ہو یہ گناہگار استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ کے ساتھ رخصت ہوتا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت